بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد رضوان سعدی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور میرے آج کی ویڈیو بھی پرانی ویڈیوز کی طرح دمدار ہونے والی ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے۔ مجھے ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے اور اس نے مجھے بولا ہے کہ کوئی بھی نیا فارمر اگر فارمنگ کرے تو پہلے سٹارٹ کس سے کرے۔ چلیں فارم کے اندر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کیا خوب نظارہ ہے ماشاءاللہ۔ آج کے جو بکریاں ہیں ہماری وہ اندر کھڑی ہوئی ہیں، وہ ادھر نہیں کھڑی ہوئی کیونکہ وہ شدید سردی ہے آج۔ وہ شیڈ کے اندر کھڑی ہوئی ہیں بکریاں، اور کچھ بکریاں جو ہے بہر والی کھلی میں پڑے ہوئے نمک کو چاٹ رہی ہیں۔ چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ وہ یہ کہ بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے کسی نے کہ کوئی بھی اگر نیا بندہ فارمنگ سٹارٹ کرے تو بکریاں پالے یا بکرے پالے، کون سا کام آسان ہے۔ اس نے جو مجھے کمنٹ کیا ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے بولا ہے کہ کوئی بھی اگر نئی فارمنگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بکرے نہ پالے بلکہ بکرے پالے۔ بکرے کو کافی حد تک سنبھالنا آسان ہوتا ہے، اور بکری جو ہوتی ہے اس کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ بات اس کی بھی بالکل درست ہے، کیونکہ جو بکری ہوتی ہے یہ طبیعت کی تھوڑی سی نازک ہوتی ہے، گرمی سردی وغیرہ کم حد تک برداشت کرتی ہے۔ اور جو بکرا ہوتا ہے وہ کافی حد تک گرمی بھی برداشت کرتا ہے، سردی بھی برداشت کرتا ہے۔ اگر اس کو نزلہ زکام وغیرہ ہو جائے تو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ سے کافی حد تک وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ جو بکری ہو جاتی ہے اگر اس میں تھوڑی سی غفلت وغیرہ ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس پر ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے، کیونکہ وہ نازک ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ دوائی بھی نہیں پیتی، اس کو منہ کے اندر زبردستی دینی پڑتی ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بکرے پالتے ہیں، یہ فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں، 2015 میں قریباً ہمارے گھر میں ایک بکری ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک بکری ہوا کرتی تھی۔ پھر ہم نے اسی ایک بکری کو پالا، اس کے ساتھ اس کی بچی تھی۔ پھر وقت گزرا، وہ کراس ہوئی، ماں بھی ہو گئی، بیٹی بھی ہو گئی۔ پھر انہوں نے بچے دینا شروع کر دیے۔ جو مادہ بکریاں ہوا کرتی تھی وہ ہم دوستوں میں، رشتہ داروں میں ادھر ادھر کھڑا کر دیتے تھے، کیونکہ گھر میں ہماری جگہ بہت تنگ پڑ گئی تھی۔ اور جو بکرے نر ہوا کرتے تھے پیدا، وہ پھر ہم انہیں پالتے تھے۔ اسی طرح ہم نے 4-5 بکرے اپنے تیار کیے، اپنی بکریوں کے، اور ان کی خدمت کی اور انہیں تیار کیا، اور ہم نے ان کو پھر منڈی پر اور بیچ ڈالا۔ تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں اچھا خاصا نفع دیا۔ پھر اسی وجہ سے ہمارا جو مائنڈ بن گیا، اب الحمدللہ ہمارا 2 کنال اراضی پر مشتمل یہ والا فارم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ لوگوں کو دکھایا بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ 6 کنال زمین ہماری گھاس کے لیے مختص ہے، اسپیشل۔ وہ اس پر ایک گھاس کی باری ختم ہوتی تھی، دوسری ایک کی ختم ہوتی تھی، دوسری کی باری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس بھائی کا کہنا بھی بالکل درست ہے، کیونکہ جو بکریاں ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی نازک ہوتی ہیں، یہ پالنے میں تھوڑا سا ان کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جو بکرے ہوتے ہیں وہ کافی حد تک آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، لیکن اس کی سوچ اپنی جگہ پر، لیکن ہماری بھی سوچ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بکرا پالنا اگر آسان ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی پھر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پھر بکرا جو ہوتا ہے وہ پھر دانے کھاتا ہے، وہ پھر گندم کھاتا ہے، وہ پھر کرا کھاتا ہے، وہ چوکر کھاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات وہ جتنا زیادہ فرباد، جتنا زیادہ موٹا اور اچھا خاصا تیار ہوگا تو منڈی پر لگے گا، اچھا خاصا ریٹ دے گا۔ جو بکریاں ہوتی ہیں پھر یہ ہلکے پھلکے گھاس پر بھی پلتی رہتی ہیں، آرام سے چرتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس چراگاہ وغیرہ ہے تو آپ انہیں لے جائیں صرف چرنے کے لیے، تو میرے خیال سے وہ چرتے چرتے بھی اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ بات کافی حد تک درست ہے، آپ پھر جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بکری سلیکٹ کرنا چاہیں تو اس کے پھر اخراجات تھوڑے ہوتے ہیں شروع میں، بکرے کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بکری کا جو دورانیہ ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، وہ پھر کراس ہوتی ہے، پھر بچے دینا شروع کرتی ہے، پھر ان کو پالا جاتا ہے، یا اگر چھوٹے چھوٹے وہ بک جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کو پالیں اور تیار کریں اور فروخت کریں، ایسے ہوتا ہے۔ جو بکرے ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر سی بات ان کے اوپر اچھا خاصا خرچہ کر کے پھر آپ ان سے اچھا خاصا نفع لے سکتے ہیں۔ باقی نظام تو میرے اللہ کا ہے، بعض اوقات اچھا نفع آ جاتا ہے، بعض اوقات برابر آ جاتا ہے، بعض اوقات کام بھی پڑ جاتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں ہر ایک کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کام کو، کاروبار کو سلامت رکھے اور انہیں دن دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارا کاروبار بھی سلامت رکھے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب رحمان۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے ضرور سپورٹ کرنا اور لائک کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔